اور اب میں التماس کروں گا اپنے مہمان شعراء سے کہ وہ مسند پر جلوہ افروز ہوں. کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب. کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب آج کے مشاعرے کی نظامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی عرصہ پہلے میں مشاعروں کی نظامت کرتا تھا اور کسی حد تک کامیابی کے ساتھ نظامت کرتا تھا، لیکن یہ قصہ پارینہ ہے، کافی دیر ہو گئی. اب جب سلیم جعفری صاحب نے یہ حکم دیا کہ مجھے نظامت اس مشاعرے کی کرنا ہے تو میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا، کیونکہ اس وقت میری حیثیت اس نائکہ کی ہے جو بوڑھی ہو جائے، اپنے کاروبار سے دستبردار ہو جائے، لیکن جس نے چند نوچیاں ٹرین کر رکھی ہوں تاکہ پچھلے وقت اس کے کام آئیں. میری پوزیشن اس وقت وہ ہے. اب آپ کا حکم، میں حاضر ہو گیا. مجھے سب سے پہلے تو ایک ان سے شکایت بھی ہے سلیم صاحب سے کہ پچھلے سال ایک پٹھان کا جشن منایا، اب ایک سکھ کا جشن منا رہے ہیں. اب اگلے سال ان سے بڑھ کر اور کون سی ذہین قوم ہے جس کا انتخاب کریں گے؟ آپ ان کی دل و دماغ کی سلامتی کے لیے دعائے خیر مانگیں. لیکن پٹھان اور سکھ حکم حاکم پر سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، تو میں بھی اس قربانی کے تحت یہاں حاضر ہوا ہوں، جذبہ قربانی کے تحت. میں نے یہ گزارش کر دی تھی کہ میں شاید آخر تک یہ فریضہ ادا نہ کر سکوں، تو راغب مراد آبادی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی میرا ہاتھ بٹاتے رہیں گے گاہے گاہے. راغب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فہرست شعراء کی ذرا میرے پاس لے آئیں تاکہ کارروائی شروع کی جائے. اس سے پہلے ان کی فہرست مرتب ہوتے تک میں اپنے ہی دو ایک شعر سنا دیتا ہوں. محبت ابروئے خمدار بھی ہے، یہ ایک چلتی ہوئی تلوار بھی ہے. محبت ابروئے خمدار بھی ہے، یہ ایک چلتی ہوئی تلوار بھی ہے. محبت ایک ایوان تمنا مگر گرتی ہوئی دیوار بھی ہے. محبت ایک ایوان تمنا مگر گرتی ہوئی دیوار بھی ہے. محبت ایک ایوان تمنا مگر گرتی ہوئی دیوار بھی ہے. آئیے. یہ معنی عشق جن سے گراں ہے، اسی سے گرمی بازار بھی ہے. اور عجب طرفہ تماشا ہے سحر بھی، وہ شاعر ہے مگر سردار بھی ہے. یہ اردو زبان دونوں ملکوں میں، پاکستان اور ہندوستان میں، ایک محبت کا پل ہے، اور اسے جب تک ہم اسے قائم نہیں رکھیں گے خلفشار ہوگا. یہ بڑی خوشی کی بات، خوش قسمتی کی بات ہے. یہ قدر مشترکہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان. چند شعر میں نے سلیم جعفری کے متعلق جی ہاں، بالکل ضرور پڑھیے. سلیم جعفری صاحب کے بارے میں نے تو زبان نثر میں کہا، یہ کچھ منظوم فراج صاحب. یہ چند شعر میں نے برادر عزیز سلیم جعفری صاحب کے متعلق کہے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوشش و کاوش کو دخل ہے
اور میں ظاہر ہے کہ ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ خوشاں ہے نوجوان معتبر سلیم جعفری، یہ کہانی کے قصیدے کی وہ مشہور بہم ہے۔ خوشاں ہے نوجوان معتبر سلیم جعفری، وہ فہرست بن رہی ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں۔ خوشاں ہے نوجوان معتبر سلیم جعفری، ادب نوازیوں میں نام ور سلیم جعفری، ادب نوازیوں میں نام ور سلیم جعفری، اور ادب کی چاندنی سے اب یہ شہر پر بہار ہے، ادب کی چاندنی سے اب یہ شہر پر بہار ہے، افق پہ ہے دبئی کے قمر سلیم جعفری، ادب کی چاندنی سے اب یہ شہر پر بہار ہے، افق پہ ہے دبئی کے قمر سلیم جعفری، سحر کے جن کے جشن کا کیا انہوں نے اہتمام، سحر کے جن کے جشن کا کیا انہوں نے اہتمام، انہی کے قدرداں ہیں دیدہ ور سلیم جعفری، انہی کے قدرداں ہیں دیدہ ور سلیم جعفری، اور مقام و عظمت سحر سے سب تو باخبر نہیں، مقام و عظمت سحر سے سب تو باخبر نہیں، مگر سلیم جعفری، مگر سلیم جعفری، مقام و عظمت سحر سے سب تو باخبر نہیں، مگر سلیم جعفری، مگر سلیم جعفری، اور رخ سبیح پر ہے ریش یا صحاب نور، رخ سبیح پر ہے ریش یا صحاب نور ہے، کہ میں تو کریں تو ایک نظر سوئے کنور سلیم جعفری، کریں تو ایک نظر سوئے کنور سلیم جعفری، شریک جشن راغب آج میں بھی ہوں خوشی یہ ہے، شریک جشن راغب آج میں بھی ہوں خوشی یہ ہے، بوقت شب ہے ذاکر سحر سلیم جعفری، بوقت شب ہے ذاکر سحر سلیم جعفری، خوشاں ہے نوجوان معتبر سلیم جعفری، ادب نوازیوں میں نام ور سلیم جعفری۔ حضرات، اب مشاعرے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ مجھے راغب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جناب زیغم زیدی صاحب کو دعوت کلام دوں۔ زیغم شعر کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور خاص طور پر جنہوں نے انیس اور ضمیر کے مرثیے پڑھے ہیں، یہ لفظ ایک بار نہیں سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے۔ زیغم شعر کو کہتے ہیں، شعر خدا کو، شعر نر کو۔ خوشی کی بات ہے کہ ہم اب آپ کے سامنے شعر کو پیش کر رہے ہیں، پہلوان سخن نہیں بلکہ شعر سخن کو۔ جناب زیغم زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ تشریف لائیے زیغم صاحب، ادھر تشریف جی ملائے فرمائیے غزل کی چند شعر۔ تہمتیں لگنے لگی ہیں رات پر، خوب۔ تہمتیں لگنے لگی ہیں رات پر، اب دیا رکھ دو ہوا کے ہاتھ پر، تہمتیں لگنے لگی ہیں رات پر، اب دیا رکھ دو ہوا کے ہاتھ پر۔ ایک مطلب اور ملائے فرمائی کہ ایک گھٹا سی چھا گئی جذبات پر، ایک گھٹا سی چھا گئی جذبات پر، پھر گیا پانی بھری برسات پر۔ ایک گھٹا سی چھا گئی جذبات پر، پھر گیا پانی بھری برسات پر۔ آداب۔ ایک گھٹا سی چھا گئی جذبات پر، پھر گیا پانی بھری برسات پر، اور کر گئے تفسیر جو ایک خواب کی، کر گئے تفسیر جو ایک خواب کی، عکس ہے صدیوں کا ان لمحات پر۔ آدھا کر گئے تفسیر جو ایک خواب کی، عکس ہے صدیوں کا ان لمحات پر، اور ان کے آگے شیخ ملائے فرمائیے کہ ان کے آگے آئینہ کیوں رکھ دیا، ان کے آگے آئینہ کیوں رکھ دیا، ان کے آگے آئینہ کیوں رکھ دیا، لوگ مجھ سے ہیں خفا اس بات پر، ان کے آگے آئینہ کیوں رکھ دیا۔ ان کے آگے
آئینہ کیوں رکھ دیا؟ لوگ مجھ سے ہیں خفا اس بات پر، واہ واہ، وہ توجہ چاہتی ہے زخم دل، بھائی وہ توجہ چاہتی ہے زخم دل، جیت میری منحصر ہے ہار پر، اور تل ملا کر جاگ اٹھتا ہے ضمیر، مولا فرمائی کہ تل ملا کر جاگ اٹھتا ہے ضمیر، چوٹ جب پڑتی ہے احساسات پر، دل ملا کر جاگ اٹھتا ہے ضمیر، دل ملا کر جاگ اٹھتا ہے ضمیر، چوٹ جب پڑتی ہے احساسات پر، اور اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، لگ رہی ہے مہر الزامات پر، اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے واقعی، واہ واہ، بہت اچھا، واہ واہ، اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، اب خدا را یہ خاموشی توڑ دو، لگ رہی ہے مہر الزامات پر، کر ہی کیا سکتے ہو تم میرے لیے، کر ہی کیا سکتے ہو تم میرے لیے، کر ہی کیا سکتے ہو تم میرے لیے، بس نظر رکھنا میرے حالات پر، واہ واہ واہ، کر ہی کیا سکتے ہو تم خوب میرے شعر فرمایا، واہ 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 واہ، آدھا کر ہی کیا سکتے ہو تم میرے لیے، بس نظر رکھنا میرے حالات پر۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ ساتھ ترک تعلق آ گئی، ساتھ ترک تعلق آ گئی، ہاتھ اپنا رکھ دو میرے ہاتھ پر، واہ واہ، ساتھ ترک تعلق آ گئی، ساتھ ترک تعلق آ گئی، ہاتھ اپنا رکھ دو میرے ہاتھ پر، اور کر ہی کیا سکتے ہو تم میرے لیے، بس نظر رکھنا میرے حالات پر۔ واہ واہ، ہے سحر کا جشن ارباب دبئی، ہے سحر کا جشن ارباب دبئی، رشک آتا ہے مجھے اس رات پر۔ حضرات، حقیقتاً اس مشاعرے کا یہ بھی مقامی شاعر تھے، لیکن ان کا لباس، ان کو دیکھ کر، ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے کہیں سے آئے ہوئے ہیں، مقامی، خالص مقامی نہیں ہیں۔ ہم سے بھول چوک یہ ہو گئی اور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر زبیر فاروق جو یہاں تشریف فرما ہیں، اس سرزمین کے رہنے والے، بہت خوب کہنے والے، ہندوستان بھی تشریف لا چکے ہیں اور اپنے کلام سے گرویدہ کر چکے ہیں سب کو۔ یہ دعوت اقدام اس مشاعرے کے آغاز کے لیے انہیں دینا چاہیے تھی، لیکن بھول چوک ہو جاتی ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس پاک سرزمین سے، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اکرم بخشا، جس سرزمین کو حضرت علی کرم اللہ وجہ بخشے، جس سرزمین کو امام الشہداء حسین بخشے، اس زمین سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان کے کلام سے آغاز ہو۔ یہ بھول چوک ہو گئی ہے، معافی چاہتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے تو مسلسل بنی عذاب شراب، میرے لیے تو مسلسل بنی عذاب شراب، تمام عمر کو یوں کر گئی خراب شراب، اور تمام عہد جوانی کٹا اسی دب سے، تمام عہد جوانی کٹا اسی دب سے، میرے حواس پہ چائے رہے شباب شراب، واہ واہ واہ، تمام عہد جوانی کٹا اسی دب سے، میرے حواس پہ چائے رہے شباب شراب، اور وہ تشنگی تھی کہ ساقی بھی آ گیا عاجز، وہ تشنگی تھی کہ ساقی بھی آ گیا عاجز، پکارتا ہی رہا ہے کوئی شراب شراب، وہ تشنگی تھی کہ ساقی بھی آ گیا عاجز، پکارتا ہی رہا ہے کوئی شراب شراب، اور ہمیں سکون کی دولت ملی اسی شے سے، ہمیں سکون کی دولت ملی اسی شے سے،
یہ کام کر کے کماتی رہی ثواب شراب. ہمیں سکون کی دولت ملی اسی شے سے، یہ کام کر کے کماتی رہی ثواب شراب. اور وہ چند لوگ ہیں جو ظرف میں نہیں رہتے، وہ چند لوگ ہیں جو ظرف میں نہیں رہتے، وگرنہ ایسی بری بھی نہیں جناب شراب. وہ چند لوگ ہیں جو ظرف میں نہیں رہتے، وگرنہ ایسی بری بھی نہیں جناب شراب. اور بجا کے رندے بلا نوشتا تیرا فاروق، کیا کہہ رہے ہیں؟ بجا کے رندے بلا نوشتا تیرا فاروق، مگر اب اس کے لیے ہو گئی ہے خواب شراب. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ہم تو جھجکتے تھے، سچی بات یہ ہے کہ سرزمین پہ شراب کا نام لینا شاید نامناسب ہو، لیکن شاعر کو آپ جانتے ہیں وہ پوئٹک لبرٹی ہوتی ہے، تو کم از کم ہمیں ایک طرح سے اجازت بھی مل گئی. وہ کسی شراب پہ وہ عرض کرتا ہوں کہ ہر چاک کو سی لیتے ہیں سینے والے، ہر حال میں جی لیتے ہیں جینے والے. ساغر جو نہیں میں کا تو کیا غم اس کا، آنکھوں سے بھی پی لیتے ہیں پینے والے. میں اب گزارش کر رہا ہوں، اردو کے اس دوسرے شاعر کی خدمت میں دعوت کلام دے رہا ہوں جو فراق کے بعد پڑھاتا تو انگریزی ہے، کالج میں پروفیسر ہے، لیکن شاعری اردو میں کرتا ہے. بہت ہی خوب کہنے والا شاعر آزاد گلاٹھی آپ کے سامنے تشریف لا رہا ہے. رات پہلے 2-4 شعر ادھر ادھر سے عرض کرتا ہوں اور پھر ایک غزل پیش کروں گا. عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص حلقہ دیوار و در میں رہتا ہے، جو شخص حلقہ دیوار و در میں رہتا ہے، اسے بھی وہم ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. واہ واہ. جو شخص حلقہ دیوار و در میں رہتا ہے، اسے بھی وہم ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. اور لہو میں چیختا پھرتا ہے ایک مدت سے، یہ کون ہے جو بدن کے کھنڈر میں رہتا ہے. لہو میں چیختا پھرتا ہے ایک مدت سے، یہ کون ہے جو بدن کے کھنڈر میں رہتا. عرض کر رہا ہوں کہ خزاں جب آئے گی اس وقت دیکھنا ہوگا. خزاں جب آئے گی اس وقت دیکھنا ہوگا وہ کیا کرے گا جو پتوں کے گھر میں رہتا. خزاں جب آئے گی اس وقت دیکھنا ہوگا وہ کیا کرے گا جو پتوں کے گھر میں رہتا ہے. خزاں جب آئے گی اس وقت دیکھنا ہوگا وہ کیا کرے گا جو پتوں کے گھر میں رہے. 2-4 سے عرض کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ سرحد کون و مکان سے لا مکان لے جائے گا. سرحد کون و مکان سے لا مکان لے جائے گا، اور جب زمین چھوڑے گی ہم کو آسمان لے جائے گا. سرحد کون و مکان سے لا مکان لے جائے گا، اور جب زمین چھوڑے گی ہم کو آسمان لے جائے گا. اور ہم حصار ذات سے نکلے تو ہیں پر دیکھیے، ہم حصار ذات سے نکلے تو ہیں پر دیکھیے، ٹوٹ کر خود سے بکھرنا اب کہاں لے جائے گا. ہم حصار ذات سے نکلے تو ہیں پر دیکھیے، ٹوٹ کر خود سے بکھرنا اب کہاں لے جائے گا. اور اب ایک غزل کے 2-4 سے عرض کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ آنے والے حادثوں کے خوف سے سہمے ہوئے، آنے والے حادثوں کے خوف سے سہمے ہوئے لوگ پھرتے ہیں کہ جیسے خواب ہوں ٹوٹے ہوئے.
آنے والے حادثوں کے خوف سے سہمے ہوئے لوگ پھرتے ہیں کہ جیسے خواب ہوں ٹوٹے ہوئے، اور صبح دیکھا تو نہ تھا کچھ پاس الجھن کے سوا، صبح دیکھا تو نہ تھا کچھ پاس الجھن کے سوا، رات ہم بیٹھے رہے کس سوچ میں ڈوبے ہوئے، صبح دیکھا تو نہ تھا کچھ پاس الجھن کے سوا، رات ہم بیٹھے رہے کس سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ حضرات، آج کل کی زندگی میں برسوں اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اب شعر دیکھیے کہ آج آئینے میں خود کو دیکھ کر یاد آ گیا، کیا کہنے کا آج آئینے میں خود کو دیکھ کر یاد آ گیا، ایک مدت ہو گئی جس شخص کو دیکھے ہوئے، آج آئینے میں خود کو دیکھ کر یاد آ گیا، ایک مدت ہو گئی جس شخص کو دیکھے ہوئے، اور جسم کی دیوار گر جائے، جسم کی دیوار گر جائے تو کچھ احساس ہو، اپنے اندر ہم پڑے ہیں کس قدر سمٹے ہوئے، جسم کی دیوار گر جائے تو کچھ احساس ہو، اپنے اندر ہم پڑے ہیں کس قدر سمٹے ہوئے، اور اپنے دکھ میں ڈوب کر وسعت ملی کیسی ہمیں، اپنے دکھ میں ڈوب کر وسعت ملی کیسی ہمیں، ہیں زمین سے آسماں تک ہم ہی ہم پھیلے ہوئے، ہے زمین سے آسماں تک ہم ہی ہم پھیلے ہوئے، اپنے دکھ میں ڈوب کر وسعت ملی کیسی ہمیں، ہے زمین سے آسماں تک ہم ہی ہم پھیلے ہوئے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ کس سے پوچھیں رات بھر اپنے بھٹکنے کا سبب، کس سے پوچھیں رات بھر اپنے بھٹکنے کا سبب، سب یہاں ملتے ہیں جیسے نیند میں جاگے ہوئے، کس سے پوچھیں رات بھر اپنے بھٹکنے کا سبب، اور سب یہاں ملتے ہیں جیسے نیند میں جاگے ہوئے، اور آج آئینے میں خود کو دیکھ کر یاد آ گیا، ایک مدت ہو گئی جس شخص کو دیکھے ہوئے۔ حضرات، پھر ایک بھول چوک ہو گئی ہم سے، صنف نازک کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تھی نمبر 2 پہ، اگر پہلے ان سے ہم کلام نہ بھی سن پائے، لیکن وہ بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ معاف کر دیں گے۔ عورت کی تقدیس ہر ایک مذہب میں واضح کی گئی ہے، ہر دھرم میں، ہر دین میں، ہر ایمان میں عورت کو بہت اونچا درجہ دیا گیا، اس لیے کہ بنی نوع تخلیق کی تخلیق کی باعث ہوتی ہے۔ تو عورت کے تقدس کا ذکر کہیں چل رہا تھا تو کسی نے کہا بھی اگر اتنی تقدیس عورت کی ہے تو اللہ میاں نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس سننے والے نے کہا کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ میاں کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے۔ بہر صورت، میں اب صنف نازک کی نمائندہ جنابہ شہناز نور پاکستان سے جو تشریف لائی ہیں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ آئیے۔ کرتی ہوں۔ متا سماعت فرمائیے۔ بے نام خواہشوں کو شریک سفر کیا، بے نام خواہشوں کو شریک سفر کیا، بے نام خواہشوں
ख्वाहिशों को शरीक सफर किया, हमने हर एक गम को मताए हुनर किया। वाह वाह वाह। उसमें मतलब देखिए, आसे बेमेहर माह को यूं बेअसर किया, आसे बेमेहर माह को यूं बेअसर किया के बेचराग रात में तन्हा सफर किया। आसे बेमेहर माह को यूं बेअसर किया के बेचराग रात में तन्हा सफर किया। क्या कहने, बहुत अच्छा। एहसास बेघरी का न दिल से गया मगर, एहसास बेघरी का न दिल से गया मगर, हमने जहाँ क़याम किया उसको घर किया। भाई बहुत अच्छा कहा। आदाब। एहसास बेघरी का ना, एहसास बेघरी का न दिल से गया मगर, हमने जहाँ क़याम किया उसको घर किया। हमने जहाँ क़याम किया उसको घर किया। देखिए ना, आखिर तो काटना थी किसी तौर जिंदगी। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। वाह। आखिर तो काटना थी किसी तौर जिंदगी, सो हमने खुद को आप से भी बेखबर किया। आखिर तो काटना थी किसी तौर जिंदगी, सो हमने खुद को आप से भी बेखबर किया। सो हमने खुद को आप से भी बेखबर किया। होठों पे आके टूट गया हर्फ मुद्दा। होठों पे
نے بھی جو کلام کیا مختصر کیا ہونٹوں پہ آ کے ٹوٹ گیا حرف مدعا اس نے بھی جو کلام کیا مختصر کیا اس نے بھی جو کلام کیا مختصر کیا توجہ چاہتی ہوں تنہائیوں کے روپ میں دستی رہی حیات تنہائیوں کے روپ میں دستی رہی حیات تنہائیوں کے روپ میں دستی رہی حیات ہر لمحہ زندگی کا قیامت بسر کیا ہر لمحہ زندگی کا قیامت بسر کیا اس میں کافی شعر پیش کرتی ہوں خود اپنے آپ سے ہمیں لینا تھا انتقام دیکھیں خود اپنے آپ سے ہمیں لینا تھا انتقام اب کیا کہیں کہ کس نے ہمیں در بدر کیا خود اپنے آپ سے ہمیں لینا تھا انتقام خود اپنے آپ سے ہمیں لینا تھا انتقام اب کیا کہیں کہ کس نے ہمیں در بدر کیا اب کیا کہیں کہ کس نے ہمیں در بدر کیا راغب حضرات تشریف رکھیں تاکہ نظم و ضبط جو ہے وہ برقرار رہ سکے نہیں وہ اشتیاق بھی تو ہے آپ جناب صدر صاحب معزز شعراء میرے عزیز اور محترم بھائی کنور مہندر سنگھ بیدی آج کی تقریب کے دیگر معزز مہمان بھائی اور بہنوں وہ کیفیت تقریباً ایسی ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں اور مجھے تو ہوش نہیں
آپ مشورہ دیجیے، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجیے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ آج کی اس شب کے لیے جہاں تک میرا تعلق ہے، بہت سی یادیں، بہت سے سال، بہت سی تقریبیں، بہت کچھ وابستہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جو ایسوسی ایشن ہے کراچی اسٹوڈنٹس کی، ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سنگلاخ تو کہہ نہیں سکتے، لیکن پھسلتی ہوئی زمین میں یہ داغ بوٹے جو ہیں یہ لگائے، اور اس کی شادابی جو ہے اور اس کی مہک جو ہے اب ماشاءاللہ دور دور تک پھیل گئی۔ بمبئی کی ہوا میں بھی کبھی کبھی یہاں کی محفلوں کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پر پہلے حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں نے سلیم بھائی سے معافی بھی مانگی ہے۔ ہمارے خمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان سے معافی کا طلبگار ہوں میں۔ اب تو قبلہ یہ دیکھیے پبلک اپالوجی ہے، یہ معذرت پبلک معذرت ہے، لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ارادوں کو اور فروغ دے اور ان کو اپنے مقاصد میں سرخرو اور کامیاب کرے کہ اتنی خوبصورت محفل اس خوبصورت زبان کی سجی ہے۔ ہم آپ یہاں کسی کے لیے یعنی ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ شعر و ادب، نغمہ و سخن کی وہ حسن اور اس کی وہ چاشنی جو کہ اردو زبان میں جذب ہے، اس کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں۔ دقت کا دور رہا، مشکل کا دور رہا۔ ایک وقت تھا ہندوستان میں جبکہ اردو زبان تقریباً یتیم ہو چلی تھی، اور مجھے یہ میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعتراف کروں کہ دو شخصیتیں نمایاں تھیں جنہوں نے اس زبان کے حسن کو مشاعروں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف کونوں میں دقت طلب اور صبر آزما حالتوں میں بھی برقرار رکھا ہے، اور وہ مونس و غمخوار وہ معاون ہماری اردو زبان کے، جہاں وی شنکر صاحب بھی تھے، کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں نے بیدی صاحب آپ کے بارے میں کچھ جو سوینئر ہے اس میں بھی پڑھا، آج کے اخبار میں بھی آپ کے متعلق کچھ چھپا ہے وہ بھی پڑھا، اور میں خود آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔
इनका हस्ब नस्ब क्या है और किस बुलंदी और अरफा खानदान से मुताल्लिक हैं वो तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक हमदर्द इंसान जिसमें वो अंग्रेजी में इस्तिलाह है कि ए सिंबल ऑफ कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, दैट इज दिस जेंटलमैन। हम लोग अपने इब्तदाई दौर में, नौजवानी के दौर में, आज से मेरे ख्याल से 40 साल कबल हमें ये खुशकिस्मती, ये फैज़ मिला कि कुंवर साहब से मुलाकात हो, और जैसे कि हमारे घरों में तरबियत होती है नशिस्त व बर्खास्त की, उठने बैठने की, गुफ्तगू करने की, एक दूसरे से सलूक और सिलसिला कायम रखने की, वो आदाब जो हैं अगर हमने कई और से बुज़ुर्गों से सीखे हैं तो सीखे हैं यकीनन, लेकिन उसका बहुत कुछ हिस्सा हमें कुंवर साहब से भी मिला है। नेक दिल इंसान, इनके दफ्तर के बाहर कई ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोग हमेशा बैठे हुए मिलेंगे आपको। कई शायर, कई लिखने वाले मुसन्निफ, कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कुछ भी कुंवर साहब से बन सकता है वो करते हैं। ये एक वाहिद शख्सियत हैं हमारे कल्चरल, उर्दू के कल्चरल माशरे में, जो बराह रास्त जोश साहब के अलावा जो बराह रास्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते थे और अक्सर उनसे सख्त सुस्त बातें भी कर लिया करते थे। और ये उनका, पंडित जी का भी हुस्न अखलाक था कि वो इस किस्म की दराज दस्तियाँ बर्दाश्त कर लेते थे। हिंदुस्तान के माशरे को उर्दू ज़बान ने बड़ी जीनत बख्शी है, बड़ा हुस्न बख्शा है। उसी माशरे में, उसी दिल्ली में इस ज़बान ने परवरिश पाई जहाँ के थोड़ी देर तक के लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उर्दू यतीम हो गई। लेकिन वो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बातें करते हाँ, कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, वाह वाह वाह, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो कैफियत जो अहले ईमान की है वो इस ज़बान की भी है। चिजाए कि हिंदुस्तान और लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली की वो करखंदारी ज़बान आपको अब टोरंटो में भी सुनाई देगी, वैंकूवर में भी मुशायरे होते हैं, लंदन में तो खैर आपकी ज़ेर सरपरस्ती कई मुशायरे हुए, मुझे भी शामिल होने का फैज़ उसमें मुयस्सर हुआ। और यहाँ तक कि जो लोग नहीं भी समझते, ज़बान को नहीं समझते, लेकिन उसकी लोच और उसकी खनक को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा। कि तमिल ज़बान के ऊपर हिंदी ज़बान को तरजीह दी जा रही है, और खैर बहुत से लोगों को ये बात नागवार थी। और
وہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا وہ تو اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. پٹھان لوگوں میں ایسے امتیاز کی عقل کم ہوتی ہے. اور پٹھانوں کی عقل کی طرف جب میں اشارہ کرتا ہوں تو یقین کیجئے میرا سکھ بھائیوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا. اور بات میں بات ہی بھول گیا کہ کیا کہنا کیا چاہ رہا تھا. بہرکیف میں نے تو یہ جوش صاحب کی میرا خیال غیر مطبوع نظم ہے اور اعتراف کرنا پڑے گا کہ کنور صاحب سے ہی سنی اردو زبان کے متعلق ہے. کہیں لکھ کے تو رکھی تھی شاید. اردو اور اردو کے شاعر سے نسبت رکھتی ہے. آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت عمدہ ترکیب ہے اس میں. ندی کا موڑ، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم. ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم. چادر شب نجوم کی، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم. چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم. موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم. موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم. ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو. ان سب کے ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو. اور کتنے حسین افق سے حویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا. اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا. صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. آزاد شعر ہوں، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا. ہوشیار اس لیے ہوں تیرے کرم سے، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں. تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں. اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام. جی ہاں جناب معراج فیض آبادی. ارشاد. حضرات، میں کنور صاحب کے حکم پر حاضر ہوں، لیکن ایک گزارش کروں کہ اس وقت بڑی شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ غریب سید بہت سے پٹھانوں میں پھنس گیا ہے. اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ لوگ. للہ اس موقع کی نزاکت کو نبھا دیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں، آپ سے مخاطب ہونے کے پہلے کیوں نہ اس ذات بے نیاز سے یہ گزارش کر لوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا. گفتگو
تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا بہت اچھی تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ بہت اچھی۔ اور یہ بھی شعر سن لیں حضرات کہ میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں انہیں گھر بھی دینا، اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں انہیں گھر بھی دینا۔ واہ واہ۔ میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں، لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں انہیں گھر بھی دینا۔ یہ حضرات میری ہمت افزائی کر رہے ہیں ڈائس کے لوگ، لیکن آپ میں جو انتشار کی کیفیت ہے، میں بہرحال پھر اسی لہجے میں 2-3 شعر سنے کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کے ترازو دے دے، جی اندھے خوابوں کو اصولوں کے ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں خاص طور سے کہ میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ اور اب خاص طور سے شعر نظر کر رہا ہوں حضرات، ممکن ہے میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ واپس آ گئے ہوں گے ذہنی طور سے مشاعرے میں، کہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے۔ واہ واہ۔ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے۔ واہ 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 واہ۔ حضرات اس سے پہلے کہ میں غزل کے شعر پیش کروں، اپنی غزل کے تعارف میں 2 مصرے کہ جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کنول کہتے ہیں، جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کنول کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل بہت کہتے ہیں۔ اچھا شعر ہے صاحب، نئی بات کہی ہے آپ نے، نئی بات بے شک۔ ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کنول کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں۔ بھئی آپ حضرات کی اس شریفانہ خاموشی کی نظر ایک اور شعر کہ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں، میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں، واہ 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 واہ۔ بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں۔ ایک شعر خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک مطلع کہ ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے، کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے، اور عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے۔ اور اب خاص طور سے یہ شعر حضرات خمار